السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے 21ویں صدی کے 21 اسباق۔ رائٹر کا نیم ہے یوول نوح ہراری۔ یوول نوح ہراری ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور ان کی ایکسپرٹیز بایو، آئی ٹی اور ہسٹورین ہیں۔ تو ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، تو 21ویں صدی کے بڑے چیلنجز دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں۔ تو 21ویں صدی کا پہلا سبق یہ ہے کہ کسی ملک کو یا دنیا کو چلانے کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہوتی ہے کہ سیاسی نظام، معاشی نظام اور اخلاقیات کن اصولوں پر ہوگی۔ تو 20ویں صدی میں سرمایہ دارانہ نظام اور امپیریلزم کی وجہ سے جنگ عظیم دوم ہوئی، تو سرمایہ دارانہ نظام پر اعتماد اٹھنے لگا۔ پھر دو فلسفیز ابھرتی ہیں، ایک کمیونزم اور دوسرا لبرلزم۔ تو 1970 میں جب کمیونزم آیا تو بہت سے ملک کمیونزم کی طرف چلے گئے۔ پھر جب افغانستان میں روس کی ناکامی ہوئی تو یہ نظام بھی دم توڑ گیا۔ تو کمیونزم کی ناکامی کے بعد لبرلزم رہ جاتا ہے۔ اصل میں لبرلزم کیا ہے؟ یہ سرمایہ دارانہ نظام کو بس اپ گریڈ کیا گیا ہے، تو جس میں ہیومن رائٹس اور فیمنزم جیسی چیزیں ہیں۔ 21ویں صدی میں کسی بھی روسی سے، چائنی سے، ہندو سے، مسلمان سے، کسی بھی جو بڑا لیڈر ہے اس سے پوچھیں کہ آپ اپنا مستقبل کیا دیکھتے ہیں، آپ کس طرح کی ریاست چاہتے ہیں، تو وہ اصل میں واپسی کا رستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو روس کے صدر ہیں اس سے پوچھیں تو وہ بتائے گا 1500 سال پہلے جس طرح ہماری ریاست ہوتی تھی ہم کچھ اس طرح کا بننا چاہ رہے ہیں۔ چائنی سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے 2500 سال پہلے کنفیوشس کا جو آئیڈیا تھا ہم اس طرح بننا چاہ رہے ہیں۔ ہندو سے پوچھ لیں، مسلمان سے پوچھ لیں تو وہ بتائیں گے ہم 1400 سال پہلے جیسا بننا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ 21ویں صدی کا پہلا سبق یہ ہے کہ سب واپسی کا رستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس وقت لبرلزم جو ہے 21ویں صدی میں لبرلزم کا آئیڈیا سمجھ لیں کہ جس طرح سرمایہ دارانہ نظام میں تھا کہ ہر انسان کوئی بھی جو کاروبار کر سکتا ہے اور کسی طرح بھی پروفٹ لے سکتا ہے، تو جس طرح لبرلزم کو اپ گریڈ کیا گیا کہ ہر انسان کو آزادی حاصل ہے، وہ کس طرح زندگی گزارے گا، کیا رولز ہوں گے، ٹھیک ہے، معاشرے میں کس طرح رہے گا، وہ انسان خود بذات خود اپنی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے مذہب سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے معاشرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں آج تک تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی انسان اپنے معاشرے کی روایات سے نکلنا چاہ رہا ہو کہ میں اپنے قبیلے کے، اپنے علاقے کے کوئی رولز فالو نہیں کروں گا، اور نہ تو کبھی ایسا ہوا کہ انسان کہے کہ مجھے مذہب کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے اپنی زندگی میں تمام فیصلے خود کرنے ہیں۔ دیکھیں کیا انسان اتنا سمجھدار ہے کہ کوئی انڈیویجول، ٹھیک ہے، وہ خود اپنی زندگی کے تمام فیصلے کرے اور وہ ٹھیک کر پائے؟ تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ سے دیکھتا رہا ہے کہ اسے معاشرے کی بھی ضرورت پڑی ہے، اسے مذہب سے رہنمائی لینے کی بھی ضرورت پڑی ہے۔ تو اصل میں کیا ہے کہ جو انسان ہے اس کو مذہب اور معاشرے کی روایات سے نکال کر اسے سرمایہ دارانہ نظام نے اپنے جال میں پھنسایا ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں سے جان چھڑا کر وہ لبرلزم بتائے گا کہ آپ کو اگر ترقی کرنی ہے تو آپ کو مذہب سے جان چھڑانی ہوگی۔ تو مذہب بیزاری والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا 21ویں صدی کا سبق دیکھتے ہیں کہ اس وقت 21ویں صدی میں ایک نئے نظام کی ضرورت ہے کہ لبرلزم بھی ناکام، کیونکہ یہ تو ہے ہی سرمایہ دارانہ نظام کی پرانی شکل، جو نئی شکل ہے۔ تو ایک کمیونزم فیل ہو گیا تھا، امپیریلزم فیل ہو گیا تھا، لبرلزم ہے۔ تو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے، نہ کہ ایک پرانے نظام کو دوبارہ اپنا لینا۔ تو دوسرا سبق دیکھتے ہیں 21ویں صدی کا کہ اس میں جو ڈیجیٹل میڈیا دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کے 100 سال پہلے اس میں ہم جاب کو بھی دیکھیں گے کہ کیا اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں، کیا نہیں ہو سکتی۔ کہ دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس
آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے کہ ایک مشین کو بہت ساری انفارمیشن دے دی گئی، ساری کتابیں، ٹھیک ہے، انفارمیشن کہ انسان کس طرح سوچتا ہے، کس طرح فیصلے کرتا ہے، کہ کون سے ٹھیک فیصلے ہوئے، کون سے غلط ہوئے تاریخ کے. تو جب انسان کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے، انسان اس انفارمیشن کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. تو جب اتنی زیادہ انفارمیشن اس مشین کے پاس ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم روبوٹ بھی کہہ لیں گے، تو جب اس روبوٹ کے پاس انفارمیشن ہے تو وہ بھی اسی انفارمیشن کے مطابق وہ فیصلے کرے گا. تو 100 سال پہلے جس فیکٹری میں 1000 لوگ کام کرتے تھے، اب وہاں مشکل سے 100 لوگ کام کرتے ہیں. اگر روبوٹ ان 100 لوگوں سے بہتر کام کر دے اور مطلب روبوٹ کے اخراجات بھی کم ہوں، تو کیا یہ سرمایہ دار ان 100 لوگوں کو بھی نہیں نکال دے گا؟ کیونکہ جو سرمایہ دار ہے اس سے یہ انسانوں کے اخراجات مطلب کافی زیادہ پے کرنے پڑتے ہیں. اگر روبوٹ ہوگا تو کم اخراجات ادا کرنے ہوں گے، اور اگر ایک روبوٹ 10 آدمیوں جتنا کام کر لیتا ہے تو کیا وہ نہیں لے کے آئے گا روبوٹ کو؟ تو 21ویں صدی کا ایک بہت بڑا جو چیلنج ہے نا، جس سے شاید آپ تھوڑا واقف ہوں، چیٹ جی پی ٹی، ٹھیک ہے، اسے مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو جدید روبوٹ ہے جو ہے، اور جو عام ہمارا ابھی کا آج تک کا جو ڈاکٹر ہے، اس میں فرق دیکھ لیتے ہیں. کہ دیکھیں، ڈاکٹر کوئی بھی میڈیسن بتاتا ہے یا کوئی بھی علاج بتاتا ہے، وہ اپنی انفارمیشن کے مطابق بتاتا ہے، کہ اس کا پاسٹ کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے اور جو اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. اگر ڈاکٹر سے زیادہ روبوٹ یہ چیزیں سمجھے، کیونکہ اس کے پاس انسان سے زیادہ انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو جسمانی جو ڈاکٹر ہے اور روبوٹ ہے، اگر روبوٹ کم غلطیاں کرے اور جو دوسرا ڈاکٹر ہے وہ زیادہ غلطیاں کرے، تو کیا یہ ڈاکٹر ریپلیس نہیں ہو جائے گا؟ اس کی ایک اور اگزامپل لے لیتے ہیں کہ ایک ڈرائیور ہے اور ایک روبوٹ ڈرائیور ہے. تو اگر روبوٹ ڈرائیور کم ایکسیڈنٹ کرے اور جو دوسرا ڈرائیور ہے وہ زیادہ ایکسیڈنٹ کرے، تو کیا مطلب اس کو ریپلیس نہیں کر دیا جائے گا؟ اس کی جگہ جو روبوٹ ہے وہ کم ایکسیڈنٹ کر رہا ہے تو کم غلطی کر رہا ہے، تو اس کو روبوٹ کو لے آئے گا. 2040 تک یا 50 تک ایسا ہی ہونے والا ہے. کہ اسی طرح دیکھیں، آج گوگل میپ سے کتنے لوگ انفارمیشن لیتے ہیں اور عام پبلک سے کتنا پوچھتے ہیں کہ مجھے راستہ بتا دیجیے. ان کو پتا ہے کہ گوگل میپ ٹھیک بتا رہا ہے تو وہ گوگل میپ سے ہی لے لیتے ہیں انفارمیشن، انہیں انسانوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو لیکن اصل جو خطرہ اس چیز کا ہے کہ جب اتنی زیادہ ٹھیک اور اتھینٹک انفارمیشن جو ڈیسیژنز ہیں وہ روبوٹ کرے گا یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مشین کرے گی، تو کیا انسان مطلب مکمل طور پہ ڈیپینڈنٹ تو نہیں ہو جائے گا کہ وہ خود چیزوں کو اتنا گہرائی میں سوچنا بند کر دے گا؟ کیونکہ وہ کہے گا جو مجھے انفارمیشن چاہیے تو میں جو سوچتا ہوں، جو انفارمیشن ہے اس کی غلطیاں زیادہ ہیں، اور جو مشین آرٹیفیشل انٹیلیجنس مجھے جواب دے رہی ہے یا جو چیزیں بتا رہی ہے اس میں غلطی کے چانسز کم ہیں. تو دیکھیں، جاب سٹریس تو مستقبل میں بہت بڑھنے والا ہے. تو ضروری ہے کہ آپ جاب نہ ملنے پر بھی خوش رہنے کا فن سیکھیں، کہ اگر جاب نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مطلب اپنی کم سے کم جو ہے نا ضروریات پر فوکس کریں کہ اصل میں اس کی ضروریات کیا ہیں، نہ کہ خواہشات. کہ اس کی ضروریات 1500 کیلوریز ہیں یا 20 کیلوریز ڈیلی کی ہیں جو اس نے لینی ہے، نہ کہ وہ مطلب اپنی خواہشات کے مطابق چیزیں کھائے کہ مجھے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو جاب سٹریس کے لیے مطلب نئی جاب کیا اپرچونٹیز ہیں. تو نئی جاب ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی جاب ختم ہو جائیں گی اور کون سی نئی جاب آئیں گی. تو ابھی یہ کہنا مطلب کچھ ممکن نہیں ہے، لیکن 2-3 چیزیں ہیں کہ آپ مسلسل اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہیں، نئی سکلز سیکھتے رہیں. اگر جو سکلز آپ سیکھ رہے ہیں وہ 1-2 سال بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا روبوٹ کر دے گا تو آپ ریڈی رہیں، مطلب
تبدیلی کے لیے ہر وقت تیار ہیں کہ آپ پیشہ بدلنا پڑے تو پیشہ بھی بدل سکتے ہیں. تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنی بنیادی ضروریات پر ہی رہیں، کیونکہ مطلب جاب جو ہیں وہ کتنی زیادہ ہو سکتی ہیں. بہت سی جاب تو مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا روبوٹ لے لے گا، تو آپ کو کنٹینیوسلی اپنے اندر چینج لاتے رہنا ہوگا اور اپنی سکلز کو امپروو کرنا ہوگا. تیسرا سبق دیکھتے لیتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا. آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کا موبائل کس طرح آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ آپ کی پسند کیا ہے، آپ کی ناپسند کیا ہے، آپ کو کون سی ویڈیو دکھانی ہے. مطلب وہ جانتا ہے کہ آپ کون سی ویڈیو کتنی دیر دیکھتے ہیں اور کتنے دن بعد دیکھتے ہیں. تو وہ جب آپ کی اتنی ساری انفارمیشن لے لیتا ہے، مطلب آپ اس کو تو اس حد تک انفارمیشن اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو موبائل ہے اس میں آپ کی کوئی چیز پرائیویسی ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان کے پاس آپ کی ایک ایک چیز کی انفارمیشن ہے. آپ کی کسی دوست سے لڑائی ہو گئی، آپ کی کیا کنورسیشن ہوئی، مطلب یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کی ایک دوست سے لڑائی ہوتی ہے تو اگلے دن مطلب تھوڑی دیر بعد آپ کو فیس بک پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی انفارمیشن مل جائے گی کہ وہ بتائیں گے اس طرح کے دوست آپ کو، آپ کی جان چھوٹ گئی تو آپ کے لیے بہتر ہی ہوا. کہ دیکھیں کیا یہ اخلاقی طور پر ٹھیک ہے کہ ایک شخص اپنی محبوبہ کو پہلے دور میں خط لکھتا تھا اور وہ خط پہنچانے والا وہ رستے میں کھول کے پڑھ لے اور پھر وہ خط دے. مطلب یہ کیا غیر اخلاقی نہیں ہے؟ دیکھیں جس کے پاس آپ کی ساری انفارمیشن ہے کہ آپ کیا کنورسیشن کرتے ہیں، کس چیز کو پسند کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، کتنی دیر کوئی چیز دیکھتے ہیں، کتنے دن بعد دیکھتے ہیں، آپ سرچ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ آپ کی اس انفارمیشن کو کس طرح استعمال کرتا ہے. وہ آپ کی اس انفارمیشن کو ایک مطلب جو بڑی کمپنیز ہیں، بڑے برانڈ ہیں، ان کو دے دیتا ہے. تو پھر وہ آپ کی ساری انفارمیشن لینے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کون سی چیز پروڈکٹ بنائی جائے جو اس وقت ڈیمانڈ ہے، کیونکہ ان کے پاس آپ کی ڈیزائرز کی بھی انفارمیشن ہے، آپ کی پسند، مطلب ایک ایک چیز ہے. تو ممکن تو یہی ہے نا کہ جو اگر اتنے آپ کے پاس ان کے پاس ہسٹری ہے تو ان کے پاس وہ ٹھیک فیصلہ کر پائیں گے کہ آپ کو کون سی چیز چاہیے. ان کے پاس مکمل انفارمیشن ہوتی ہے کہ کون سا انسان کس پارٹی سے ہے، کون سا انسان دوسری پارٹی، اس کا مخالف کون سا ہے. تو وہ اس کی ہسٹری کے مطابق اس کے مخالف کی اس کی برائیاں دکھاتا رہے گا اور جو اس کا پسندیدہ ہے اس کی ویڈیوز دکھاتا رہے گا. اور جب جو انفارمیشن کو کنٹرول کر رہا ہے تو اسے لگے گا کہ اب اس پارٹی سے اس پارٹی کی طرف جھکاؤ بڑھانا ہے، تو وہ اتنے سلو پروسیس کے ساتھ مائنڈ چینج کرتا ہے لوگوں کا کہ مطلب اتنی آسان، کیونکہ ان کے پاس اتنی انفارمیشن ہے کہ اسی طرح سمجھے کہ ایک دیوار گرانی ہے اور ایک ایک اینٹ نکالی جائے تو اس کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ وہ جو اتنا ڈیٹا اس کے پاس ہے اس کو پھر مینوپولیٹ کرتا ہے کہ کس طرح اس کو اب مطلب استعمال کرنا ہے. مطلب وہ خود استعمال کر رہا ہوگا جو انفارمیشن لے رہا ہے، یا وہ اس کو وہ چیزیں دیکھ رہا ہوگا جو اسے دکھائی جا رہی ہوں گی. آپ دیکھیں آپ نے کتنے دن ہو چکے ہیں کہ آپ نے خود سرچ کیا ہے فیس بک پہ یا کسی اور سوشل میڈیا پہ، کیا وہی چیزیں نہیں وہ دکھاتا جو آپ کو پسند ہیں؟ جن چیزوں سے آپ نفرت کرتے ہیں اس کے الٹ دکھائے گا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس طرح مطلب الگوریدم ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، وہ انسان کو اتنا زیادہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ یہ انسان کب ڈپریس ہو جاتا ہے اور کب اس کو کون سا گانا دکھانا ہے، اور جب یہ کتنے دن بعد دیکھتا ہے. جب اس گانے سے بھی اس کی مایوسی نہیں جا رہی تو مطلب اس کو نیکسٹ لیول پہ کون سی چیز دکھانی ہے. اور
देखें आप, जो एक्टर्स हैं, ठीक है, या कोई भी सॉन्ग है, तो अगर ये इतना अच्छा है, इतने खुश हैं, तो सब कुछ नॉर्मल है, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें जब कोई सॉन्ग्स हैं या म्यूज़िक है, तो इसमें ड्रग्स का इस्तेमाल क्यों दिखाया जा रहा होगा? कि ये तो एक मतलब बिल्कुल नॉर्मल बना दिया है ना कि ड्रग्स इंटरनेट इंटरटेनमेंट के नाम पे, वो वाकई अगर खुश है तो उसे, एक नॉर्मल इंसान को तो ड्रग्स की ज़रूरत ही नहीं होती। तो मुस्तकबिल में तो एआई ऐसा करना जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट आप कह लें, मुझे दो तीन मतलब लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि आप कौन सा अंडरस्टैंड इजीली कर पाएंगे, कि आप असल में कब हंस रहे हैं। आपको अगर कोई फजूल वीडियो लगी है लेकिन फिर भी आप ना चाहते हुए हंस पड़े, तो कोई ऐसी चिप लगी हो, कोई ब्रेसलेट हो आपके हाथ में, या मोबाइल में सेंसर इतने हो कि वो अंडरस्टैंड कर रहा हो कि आप कब किस तरह की सिचुएशन में होते हैं, आपके फेस एक्सप्रेशन क्या हैं, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कि अगर माइंड में इस तरह की चिप लगाई जाए कि समझा जाए कि आप कोई वीडियो देखते हैं तो आपके अंदर किस तरह रिएक्शन होता है। तो देखें, इस सब एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा होगा? जिनके हाथ में टेक्नोलॉजी है। देखें, ऑडियो वीडियो वाले जो व्यूज़ के चक्कर में है, उनके लिए सिर्फ जिनके हाथ में टेक्नोलॉजी है या जो व्यूज़ वाले हैं, तो उनके लिए इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता आपको क्या इन चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रहा है, आपके शोहर के और बीवी के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, या रेप बढ़ रहे हैं, या कोई सुसाइड्स बढ़ रही हैं, खुदकुशियाँ। उनके लिए आप सिर्फ ऐसे ही हैं कि जिस जानवर के दो हाथ, दो कान और दो आंखें और एक जेब में क्रेडिट कार्ड है, तो उनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ फ्यूचर में इस तरह की इंफॉर्मेशन और डाटा या विजुअल्स देखने से चीज़ें क्या असरात पड़ेंगे। जिनके हाथ में जो टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर रहे हैं, तो देखें, इंसान के अंदर एक जिनसी हैसियत है ना, वो सेक्सुअल चीज़ उसकी मतलब नफ्स को अट्रैक्ट करती है। तो देखें, मेरे दो दोस्त भी फेसबुक पर काम करते हैं, वीडियोस अपलोड वगैरह करते हैं, तो मैं एक दिन उनसे पूछ रहा था कि आपकी कौन सी वीडियोस हैं जो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और ये किस तरह व्यूज़ आते हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर हम तो इस तरह की चीज़ें नहीं अपलोड करते, अगर सेक्सुअलिटी या न्यूडिटी आप कह लें, तो इस तरह का जो मवाद होगा फहश, तो उसके व्यूज़ ज़्यादा होंगे। और ये व्यूज़ किस तरह लिए जाते हैं, मतलब एक मुकम्मल टीम होती है, हज़ारों लोग होते हैं, जब वीडियो अपलोड होती है तो उनको उसी वक्त शेयर किया जाता है ताकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उनको प्रॉफिट अर्न हो। उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके नफसियाती तौर पर डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, नहीं, उनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में ऐसा करे कि आप वो मोबाइल अपना ओपन करें और मोबाइल के ज़रिए, सेंसर के ज़रिए बताए कि आपके जिस्म में इस वक्त इतनी प्रोटीन है, इतने नहीं, तमाम इंफॉर्मेशन मोबाइल पे अपडेट आ जाए, तो फिर क्या होगा? मतलब इंसान हमेशा से उस वक्त मेडिसिन लेता है या ख़तरा महसूस करता है जब उसको कोई पेन हो। तो अगर इस तरह उसको डेली इंफॉर्मेशन होगी, तो यहाँ तक है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास आपकी इतनी हिस्ट्री है, तो अगर किसी को उन्होंने जॉब पे रखना है, किसी भी कंपनी ने किसको जॉब पे रखना है किसको नहीं रखना, वो उस बंदे की हिस्ट्री निकालेंगे और वो देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये इस काबिल भी है कि इसको जॉब पे रखा जाए, या इस काबिल भी नहीं है कि लॉस में जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो सालों की हिस्ट्री होगी ना। तो उस हिस्ट्री के मुताबिक वो जज किया जा सकेगा कि ये कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होगा या वो लॉस में जाएंगे। तो अगर किसी भी कंपनी को अच्छा एम्प्लॉय चाहिए होता है कि जो उसे प्रॉफिट दे, तो इस तरह जो इंफॉर्मेशन है वो बड़ी बड़ी कंपनीज को दी जाएंगी
کہ اس بندے میں اتنا ٹیلنٹ ہے، یہ اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، تو یہ آپ کی کمپنی کے لیے پروفیٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ 21ویں صدی کا چوتھا سبق یہ ہے کہ ہیومن ہیو باڈیز۔ فیس بک نے بتایا کہ آپ کے ہزاروں دوست ہو سکتے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی حصے سے اپنے دوست بنا سکتے ہیں۔ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کا دوست ہو جس سے اس کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اس کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھایا۔ اس کا دوست وہ شخص ہے جسے نہ اس نے کبھی گلے لگایا، اسے چھو کر بھی نہیں دیکھا۔ مطلب بیوی شوہر سے باتیں کرنا چاہتی ہے، وہ کسی اور شخص سے، کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے شخص سے آسانی سے بات کر سکتی ہے، لیکن وہ اپنے شوہر سے باتیں نہیں کر پا رہی، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر ہر وقت موبائل دیکھتا رہتا ہے۔ تو وہ عورت تو کسی اور سے ملک میں بیٹھے سے باتیں آسانی سے کر سکتی ہے، لیکن وہ اپنے شوہر سے باتیں نہیں کر پا رہی۔ تو فیس بک ہزاروں دوستوں تک رسائی دے سکتا ہے، لیکن ریسرچ کے مطابق عام انسان 200 سے زیادہ لوگوں کے نام یا ان کے بارے میں مزید انفارمیشن اسے یاد ہی نہیں رہتی۔ تو یہ شخص جانتا، آج کا جو 21ویں صدی کا انسان ہے جو آن لائن اتنا ہو چکا ہے، اسے پتا ہوگا کہ آج جاپان میں کیا ہوا ہے، لیکن اسے یہ خبر نہیں ہوگی کہ محلے میں کیا ہوا ہے۔ اسے پتا ہوگا کہ فلاں لیڈر کو کون سا کھانا پسند ہے، فلاں ایکٹر کو کیا چیزیں پسند ہے، لیکن وہ اس چیز کی انفارمیشن نہیں حاصل کر پا رہا، یہ اسے محسوس ہی نہیں کر پا رہا کہ اسے اپنے گھر والوں کی پسند ناپسند نہیں پتا، اور اس کے بچپن کے دوست کو کیا پسند ہے۔ وہ اپنے دوست کو، بچپن کے دوستوں کو چھوڑ کے مطلب فیس بک فرینڈز بنا رہے ہیں، تو جن کو وہ ہمیشہ سے جانتا تھا وہ ایسے دوست بنا رہا ہے جن کو وہ بالکل بھی نہیں جانتا، یا ہو سکتا ہے وہ دوست زندگی میں کبھی بھی اسے وہ فزیکلی مل بھی نہ سکے، تو وہ ایسے دوست بنا رہے ہیں۔ دیکھیں 21ویں صدی میں آپ کوئی بھی مطلب فلم دیکھیں، یا کوئی انسان روبوٹ لڑکی سے فلم میں بات کر رہا ہے، تو اصل میں یہ کیا ہے کہ انسانوں کے تو جسم ہوتے ہیں، اگر وہ روبوٹ لڑکی یا لڑکے سے بات کر رہے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو، انسانوں کو دور کرنے کی بات ہو رہی ہے نا، کہ انسانوں کے تو جسم ہوتے ہیں، تو کوئی لڑکا کسی لڑکی سے کس طرح باتیں کر سکتا ہے؟ تو اسے تو ایک فزیکل لڑکی ہے جو اس کے جذبات احساسات سمجھے، لیکن 21ویں صدی میں جب روبوٹ کو بنایا جائے گا کہ وہ اتنی باتیں کر سکتا ہے کہ روبوٹ سے جس طرح وہ کسی بھی اپنے پرسنل فرینڈ سے باتیں کر سکتا ہے، تو 21ویں صدی کا انسان سمجھ نہیں پا رہا کہ فیس بک فرینڈ ہونا کوئی اور بات ہے، اصل میں دوست ہونا کچھ اور ہے۔ یہاں پر میں 2 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جو یو کے ہے اور جاپان ہے، پچھلے چند سالوں کے میں آپ گوگل کریں ابھی کہ منسٹری آف لونلینس، وزیر تنہائی بنا دیا گیا ہے، کہ وہاں پر انسان سے اتنا دور ہو چکا ہے، اپنے کام میں اتنا مصروف ہو چکا ہے، آن لائن اتنا مطلب ویڈیوز میں گم ہو چکا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہا، کہ اس کے مطلب بچے وہ اس سے دور ہیں، اس کی بیوی ہے وہ اس سے دور ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے بچپن کے دوست نہیں ہے اس کے پاس، وہ جو بوڑھا ہے وہ تو انتہائی ڈپریشن میں ہے، وہ اولڈ ہوم میں ہے، وہ اپنے بچوں سے نہیں مل پا رہا، ٹھیک ہے، اور جو نوجوان ہیں وہ بھی اکیلا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ جو فیملی تھی وہ تو ہمیشہ سے انسان مل جل کے رہا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے پیار محبت بانٹ لیتے تھے۔ تو آج کیا ہو رہا ہے کہ ہر انسان الگ الگ اپنی جنت بنائے ہوئے ہے، کہ اس سے اپنی پرسنل سپیس ضروری ہو چکی ہے، اور جو سب کے ساتھ ملنا جلنا بیٹھنا اکٹھے، اور وہ سمجھتا ہے شاید اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اس کی ایک اچھی سائیکولوجیکل ذہنی صحت کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے، تو ایک ہمیشہ سے فیملی نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے۔
اگلا سبق دیکھ لیتے ہیں 21ویں صدی کا، وہ ہے امیگریشن یعنی کہ ہجرت۔ کہ تاریخ انسانی تو بتاتی ہے کہ ایک انسان کو ہمیشہ اپنے علاقے سے شدید محبت رہی ہے، وہ کسی صورت اپنے ہمسائے کو اور اپنے کھیتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ لیکن 21ویں صدی میں انسان اس علاقے میں جانے کے لیے تیار ہے جو اس کے مذہب، نسل، رہن سہن، حتیٰ کہ زبان تک مختلف ہے۔ تو وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اگر وہ اپنے لوگوں کو، اپنی زبان کے لوگوں کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کر جائے گا تو اسے دوسرے علاقے میں جہاں پر وہ جا رہا ہے تو اس کے معاشی حالت تو بہتر ہو سکتی ہے، لیکن اسے مزید کون کون سے مسائل کا سامنا ہوگا، تو وہ کسی دوسرے ملک میں جانے سے اسے کیا مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو ہم یہاں پر 3 دیکھتے ہیں کہ accept their values، کہ اس سے ان کی اقدار اپنانا پڑیں گی۔ کہ جس طرح ایک مصنف کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان یورپ چلا جائے تو وہاں کا عیسائی شاید خود کبھی چرچ نہ گیا ہو، لیکن وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ جو مسلمان ہے وہ چرچ جائے، کہ اپنا مذہب چینج کر لے۔ اور دوسرا بڑا چیلنج یہ بھی ہوگا کہ دوسرے درجے کا شہری سمجھا جائے گا، کہ نسل پرستی اس قدر زیادہ ہے کہ جو وائٹ ریس ہے، جو سفید کلر ہے، وہ مطلب اتنا بکھرے ہوئے ہیں کہ وہ خود کو اتنا سپیریئر سمجھتے ہیں کہ اس کو کبھی بھی وہ وقار دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کہ وہ یہی سمجھتا رہے گا کہ یہ مطلب غریب ملک سے آیا ہے اور مطلب یہ کچھ کمتر لوگ ہیں اور یہاں پر روزی روٹی کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں۔ تو چاہے وہ مطلب 40-50 سال ہو گیا وہاں پر رہتے ہوئے، لیکن وہ اس کو ایک فرانس میں کوئی شخص آیا ہے تو وہ کبھی بھی اس کو فرانسی نہیں سمجھ پائیں گے، وہ کہیں گے یہ ایک مطلب یہ ہماری نسل سے نہیں ہے، ہمارے علاقے سے نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آئے ہیں۔ تو چاہے وہ 2 نسلیں بھی بیت چکی ہوں تو اس سے وہی احساس رہے گا کہ میں یہاں شاید اجنبی ہوں، کیونکہ وہاں کے لوگ اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے۔ کہ غریب ملک آپ کو کسی کو بھی کیوں اپنے ملک آنے دیتے ہیں؟ تو اس لیے آنے دیتے ہیں کہ ان کو آپ سے بہت محبت ہے اور وہ آپ کا بھلا چاہتے ہیں تاکہ آپ ان کے ملک میں رہیں۔ اصل میں وہ اس لیے آنے دیتے ہیں کہ ان کو مطلب سستی لیبر چاہیے ہوتی ہے، تو اس لیے وہ سستی لیبر کو اپنے پاس آنے کی مختلف طریقوں سے اجازت دے دیتے ہیں۔ اس وقت تقریباً 4 کروڑ مسلمان ایسی آبادیوں میں رہتے ہیں کہ جہاں پر غیر مسلم کی جو آبادی بھی زیادہ ہے اور حکومت بھی ہے، تو ان پہ وہاں کے لوگوں پر ایک تہذیبی دباؤ ہے، کلچرل دباؤ ہے۔ اگلا سبق دیکھ لیتے ہیں 21ویں صدی کا، کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ایسی جگہ کو نشانہ بنایا گیا ہو جہاں پر بہت سا مالی نقصان کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اس جگہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو کوئی مذہبی جگہ ہو یا کوئی پبلک جگہ ہو، مطلب جہاں پر لوگ گزر رہے ہیں۔ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ کہ تاکہ خوف پھیلایا جا سکے، کیونکہ جو دہشت گرد ہیں یا اس طرح کا کچھ بھی ہے وہ اتنے طاقتور نہیں ہوتے، وہ صرف خوف پھیلا سکتے ہیں تاکہ لوگ خوف میں آئیں اور مطلب سارا مطلب اپنی جو ہے نا جو اپنی طاقت ہو اس کے خلاف استعمال کریں، کیونکہ وہ تھوڑا سا نقصان کرتے ہیں اور جب وہ اس کا مخالف ہوگا، وہ شدت میں آئے گا تو بہت زیادہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھے گا۔ میڈیا پر ہر وقت دہشت گردی کا آپ شور سنیں گے تاکہ لوگ خوف زدہ ہوں۔ میڈیا یہ نہیں بتائے گا کہ کروڑوں لوگ شوگر سے، موٹاپے سے یا خودکشی، نشے جیسے مسائل سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ میڈیا صرف کوئی چند 2-4 لاکھ لوگوں پر توجہ دے گا جو مطلب سارے کولیکٹیولی امریکہ میں یا پاکستان یا عراق سارے ملکوں میں چند لاکھ لوگ مطلب ہلاک ہوئے ہیں دہشت گردی سے، لیکن میڈیا شور ہمیشہ مچائے گا کہ جیسے یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ وہ نہیں بتائے گا کہ مطلب وائٹ شوگر سے
یا موٹاپے سے یا خودکشی سے یا ریپ سے زندگیاں بھی تباہ ہو رہی ہیں، کیونکہ میڈیا کنٹرول ہے۔ تو میڈیا ہمیشہ ذرے کو پہاڑ بنا دے گا، کیونکہ میڈیا انہی سٹریٹجیز پہ یا انہی طریقوں پر چل رہا ہوگا جن سے سرمایہ داروں کو اور بڑی کمپنیز کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ تو اگلا سبق دیکھ لیتے ہیں 21ویں صدی میں جو وار ہے، مطلب جنگ، تو انسانی بے وقوفی کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی تیاری ہی نہ کرے جنگ کے لیے، کیونکہ ایک جو ملک ہے اگر انہیں کہیں گے آپ تیاری نہ کریں، تو اگر وہ تیاری نہیں کرے گا تو کوئی اس کا مخالف کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے جو اسے تیاری کر رہا ہے، اور وہ کسی بھی وقت اس پر نیوکلیر وار کے ذریعے حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ اگر ایک ملک دوسرے پہ حملہ کرے گا، کیا وہ خود اس طرح کے نقصان سے بچ پائے گا؟ کیونکہ نیوکلیر وار کون بچ پائے گا؟ ٹھیک ہے، تو ایک اور چیز ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ کولڈ وار لوگوں کی ذہن سازی میڈیا کے ذریعے کی جا رہی ہے، کہ جو پہلے تھا کہ جنگ کی جائے گی مطلب بمب کے ذریعے یا کوئی فائٹ فزیکلی، لیکن اب کسی بھی ملک میں ایسے لوگ بیٹھا دیے جائیں گے جو اس طرح کا نیریٹو دیں، جو میڈیا پہ اس طرح کی بات کریں جو اس کے دشمن کو پسند ہے۔ اس کو کہتے ہیں 5th جنریشن وار، کہ اسی ملک کا شہری یہ پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ کون سا انسان ٹھیک بات کر رہا ہے، کہ اس کے ملک کے خلاف ہی تو نہیں باتیں بتائی جا رہی، اور